کوربن نے مسلسل لکھا، یہاں تک لکھ ڈالا کہ یہ مجلس کیا ہے، مجلس عزا کیا ہے جس میں یہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ اس نے دیکھیے ایک ایسی فکری باتیں لکھی ہیں کہ آج مسلمان اسے پڑھ لیں تو انہیں عقل آ جائے۔ کوربن نے، فرانس کا بڑا دانشور ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیے جتنے مذہب دنیا میں آئے سب کا سلسلہ یہیں ختم ہو گیا، اور کوئی بھی مذہب اپنے نبی کے بعد اللہ سے رابطہ نہ رکھ سکا، توڑ بیٹھا۔ وجہ بتائی اس نے، دیکھیں وجہ اس نے یہ بتائی کہ یہودی آئے۔ غور سے سنیے گا کوربن کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ علمی باتیں سمجھنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، اور جس میں فلسفہ ہو، دانشوری ہو، اس کو دیر لگتی ہے سمجھنے میں، لیکن ذرا سے اپنے دماغ کو لڑائیں تو جلدی سے بات سمجھ میں آئے۔ وہ کہتا ہے یہودی آئے، ان کے نبی حضرت موسیٰ آئے، وہ مر گئے۔ موسیٰ کے بعد یہودیوں نے کسی کو مانا ہی نہیں، رشتہ آسمانی یہودیوں کا اللہ سے ٹوٹ گیا۔ لیکن کوربن کہہ رہا ہے فرانس کا بڑا دانشور، اور ان کی باتیں بہت لاجیکل ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ سوچ کے لکھتے ہیں، وہ غور کر کے لکھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ عقل کو ہم بالکل استعمال کر لیں۔ یہودیوں کے نبی موسیٰ مر گئے، اگر موسیٰ کے بعد یہودی عیسیٰ کو مان لیتے تو رابطہ رہ جاتا۔ حضرت عیسیٰ کو یہودی مانتے نہیں، اس لیے یہودیوں کا سلسلہ اللہ سے ٹوٹ گیا، موسیٰ کے بعد ختم۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا، جب حضرت عیسیٰ سولی چڑھ گئے وہ چلے گئے، عیسیٰ کے بعد کسی کو مانا ہی نہیں، اس لیے اللہ سے عیسائیوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس لیے کہ اگر عیسیٰ کے بعد محمد کو مان لیتے تو سلسلہ چلتا رہتا، عیسائیوں نے محمد کو مانا نہیں۔ اب وہ کہتا ہے مسلمانوں کے نبی محمد آئے، محمد جب چلے گئے تو مسلمانوں نے محمد کے بعد کسی روحانی کو مانا نہیں، اس لیے مسلمانوں کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ گیا۔ صرف شیعہ نبی کے بعد ائمہ کو مانتے، ان کا سلسلہ پوری دنیا میں ایک قوم ہے جو نبی کے بعد ایک روحانی سلسلہ مان رہی ہے، نہ یہودیوں کے پاس، نہ عیسائیوں کے پاس، نہ مسلمانوں کے پاس، اللہ سے تو رابطہ ٹوٹ ہی چکا۔ ہمارا رابطہ امامت کی وجہ سے جڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پر کوربن کے جملے ختم کر کے اپنا ایک جملہ کہہ دوں، بعد میں یہودیوں کو بھی ہوش آیا، عیسائیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، کہ کیوں نہ اپنے اپنے نبی کے بعد ہم نے کوئی سلسلہ شیعوں کی طرح بنایا۔ تو اب کیا کرتے، وقت تو گزر چکا تھا، تو پھر یہ کیا کہ ہمارا ہی امام نظر آیا، اسی کو لے لو، امام مہدی، امام مہدی۔ ہمارا ہی امام سب کو لے۔ یونیورسٹی کا پروفیسر، پیرس یونیورسٹی کا، اور وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، تو پی ایچ ڈی کی جاتی کتابوں پہ، شخصیتوں پہ، لیکن وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے حیرت انگیز چیز پہ۔ کیا؟ اس نے پی ایچ ڈی کی کہ یہ حسین کے عزاخانے میں علموں کے جو پٹکے بنتے ہیں، تو 1400 برس میں یہ جو پٹکے بنے، ان کی ڈیزائن میں سمبلز کیا ہیں؟ کبھی کسی مسلمان نے سوچا کہ یہاں آ کر اس پہ غور کرے کہ اس کا ڈیزائن ایسا کیوں ہے، اس پہ کیا لکھا جاتا ہے، اس پہ کیا تصویر بنتی ہے؟ اس نے پورا تھیسس اس پہ لکھ دیا۔ ذرا آپ سوچیں کہ غیر قوم حسین کے بارے میں کیسے سوچ رہی ہیں۔ اچھا فرانس نے ایسا کیوں کیا؟ جیسا کہ کل میں یونان کا سنا چکا کہ ایک تاریخ آ رہی تھی، حسین پہلے ہی پہنچ چکے تھے، تو فرانس کے پاس حسین پہلے پہنچ چکے، اس لیے کہ سب سے مشہور بادشاہ کون ہے فرانس کا، جس کا نام آپ فوراً لے سکتے ہیں، نیپولین۔ سب کو نام یاد ہے نا؟ تو برطانیہ نے یعنی انگلینڈ نے
حملہ کیا فرانس پر، فوجیں گھس رہی ہیں فرانس میں، انگریز لڑ رہا ہے فرانسیسیوں سے، اور نیپولین کے ملک پہ حملہ ہے، اور قلعے میں وہ ہے۔ اب صبح لڑائی کا فیصلہ ہے، نیپولین ایک مشہور بادشاہ فرانس کا، تو ٹہل رہا ہے قلعے میں۔ اب وہ چرچ نہیں جا رہا کہ دعا مانگے، وہ یہ نہیں کر رہا ہے گارڈ میرے ملک کو بچا لے، یعنی پوری رات ٹہل کر اس نے ایک فیصلہ کیا کہ میں کس کو پکاروں، میری جو تمہید تھی وہ یہاں پہ ختم ہو رہی، تقریر میری ختم ہو رہی، اس لیے کہ مجھے فوراً چلی جانا ہے۔ یہ پرچہ دے دیا علی حسن نے کہ مجلس وہاں شروع ہو چکی، اور سوزخانی کے فوراً بعد مجھے ممبر پہ بیٹھ جانا، اور 10-15 منٹ کا راستہ انچولی کا ہوگا۔ رات بھر ٹہل کر فرانسیسی زبان میں اس نے ایک درخواست امام حسین کو پیش کی۔ اب ظاہر ہے کہ فرینچ اگر میں سناتا تو وہ آپ کے کیا سمجھ میں آتی، اس کا منظوم ترجمہ جو نیپولین نے امام حسین کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، فرانس کا مشہور بادشاہ، کیا مسلمان بات کر رہے ہیں؟ ارے ہم وہاں کی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو تو حسین ہیں کہاں۔ نیپولین اور یہ میں پرچہ پڑھ کے تورا بھائی کو دے دوں گا، جسے لینا ہو ان سے فوٹو سٹیٹ لے لے، لیکن 1 روپیہ دے دے فوٹو سٹیٹ کی۔ شہنشاہ فرانس نیپولین بوناپارٹ کی فریاد بحضور تاجدار سید الشہداء امام حسین۔ نیپولین کہتا ہے تعریف کروں کیا تیری احمد کے نواسے، تعریف کروں کیا تیری احمد کے نواسے، نسبت ہے تیری ذات کو محبوب خدا سے۔ تو وہ ہے کہ جس کا نہیں ثانی دو جہاں میں، پہنچی ہے خبر ہم کو یہ شاہ دو سرا سے۔ حسرت تھی رسولان گرامی کو بھی جس کی، ہے مرتبہ تجھ کو وہ ملا ذات خدا سے۔ غور نہیں کیا، یعنی اس فرانس کے بادشاہ کو معلوم ہے کہ حسین کو وہ رتبہ ملا کہ جس کی ہوس انبیاء نے کی کہ کاش ہمیں حسین والا رتبہ یعنی شہادت ملتی۔ آپ دیکھیے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں معرفت میں۔ حسرت تھی رسولان گرامی کو بھی جس کی، ہے مرتبہ تجھ کو وہ ملا ذات خدا سے۔ اے وہ کہ تیرے ہاتھ میں کوثر کے پیالے، اے وہ کہ تیرے دست میں تسنیم کے کاسے، اے وہ کہ تیرے نام سے اعزاز شہادت، فردوس میں جاتا ہے تو مستانہ ادا سے۔ تو محسن اسلام ہے تو مشفق انسان، دین تو نے ہی آزاد کیا قید جفا سے۔ دیکھیے، اور وہ بتا رہا ہے کیا پیغام حسین نے دیا، دنیا کو کیا پیغام دیا۔ نیپولین کہہ رہا ہے اقوام کو تو نے ہے غلامی سے چھڑایا، ادیان کو ملی مخلصی آلام و بلا سے۔ اب کیا کمال کرتا ہے کہ عیسائی ہے نا وہ، تو اس کا بھی تو ایک رہنما ہے، لیکن حسین جب اس کی نظر میں آئے تو کیا کہتا ہے، جو ہو نہ سکا تھا دم عیسیٰ سے شفا یاب، جو ہو نہ سکا تھا دم عیسیٰ سے شفا یاب، پائی ہے شفا اس نے تیری خاک کے شفا سے۔ کہ عیسیٰ کا معجزہ رک گیا، جب تھے تو ہاتھ رکھتے تھے تو مریض اچھا ہو جاتا تھا، حسین مرض کا علاج چھوڑ گئے خاک کے شفا کی شکل میں۔ تو اب کیا کہتا ہے، جو ہو نہ سکا تھا دم عیسیٰ سے شفا یاب، پائی ہے شفا اس نے تیری خاک کے شفا سے۔ کر مجھ پہ بھی کچھ لطف و کرم شاہ شہیداں، کرتی ہے نظر تیری مان شاہ و گدا سے۔ میں بندے ناچیز ہوں مولا ہے میرا تو، شاہی ہے ملی مجھ کو فقط تیری ولا سے۔ ارے مسلمان بادشاہ تو یہ کہتا نہیں کہ یہ تخت و تاج حسین کے صدقے میں ملا ہے، اور فرانس کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے۔ میرا موضوع ہی یہ ہے
کیا آپ موازنہ کر سکیں غیر اقوام میں اور مسلمانوں میں کہ ساری دنیا کے لوگ حسین کو مان کیسے رہے؟ میرا یہ موضوع شرم دلانے کے لیے ہے. شاہی ہے ملی مجھ کو فقط تیری ولا سے، آلام نے گھیرا ہے مجھے چار طرف سے، دے مجھ کو نجات اے شہدی رنج و بلا سے. افرنگ کی افواج نے محصور کیا ہے، افرنگ یعنی انگریز عیسائی، افرنگ کی افواج نے محصور کیا ہے، چھٹکارا دلا تو مجھے دشمن کی جفا سے. اور آخری شعر ہے، کہتا ہے نیپولین، دکھلا میرے آدھا کو وہی قوت بازو ہے تجھ کو ملی جو کہ علی شیر خدا. یہ فرینچ میں بھی میرے پاس ہے، ترجمہ اس لیے کہ تاکہ بچوں کے سمجھ میں آئے. تو آپ نے دیکھا کہ حسین کہاں کہاں پہنچے ہوئے، حسین کہاں کہاں ہیں. یہی وجہ تھی کہ مسلمان توہین رسالت کر رہے تھے نبی کی بیٹی کو بے پردہ لے جا کے. اصغر درس نے یہی کہا کہ کارٹونوں سے نہیں توہین ہوئی ہے، توہین اس دن ہوئی تھی جب نبی کی بیٹی کی چادر چھینی گئی، اور وہ توہین اب تک چل رہی ہے. پہلے اس کا ازالہ کرو کہ مسلمانوں نے وہ توہین کیوں کی. مسئلہ یہ ہے، اس لیے کربلا زندہ ہے تاکہ اس طرف دیکھو. وہ توہین نہ ہوتی تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا. ہمت دلا دی کہ ہم خود نبی کے گھر کی توہین کرتے ہیں. زینب جسے چشم فلک نے نہیں دیکھا، تم خیمہ جلا کے نیزے سے چادر چھین رہے ہو. مسلمان تھے جو چادر کھینچ رہے تھے، جناب زینب کے بندے کھینچے گئے، بی بی پہ تازیانے مارے گئے. اور وہ عیسائی تھے کہ جب قافلہ گزر رہا ہے حلب کی طرف سے تو عیسائی راہب نکل آیا اپنے دیر سے اور سب کو بلا کے کہتا ہے، کچھ تمہیں پتا ہے؟ کوئی باغی لوگ نہیں آ رہے ہیں، انبیاء کا گھرانہ آ رہا ہے اور یہ انہی کی امت ہے، اور اپنے ہی نبی کے گھر کی عورتوں کو بے پردہ لا رہے ہیں. ہم اپنے شہر میں انہیں گھسنے نہیں دیں گے ورنہ عذاب آ جائے گا. پتھر مار کر انہیں بھگاؤ. ہم ان کی وجہ سے عذاب کیوں بلائیں؟ ہم پر عذاب آ جائے گا. اس لیے تم ایسا کرو کہ پورا شہر ایک ایک چادر لے کے ہمارے ساتھ شہر کے دروازے پر چلے اور پکار پکار کے کہتے جانا، اے نبی کے نواسے حسین، ہم اس قتل میں شریک نہیں ہیں. اور ایک ایک چادر ناکوں پہ پھینکتے جانا. چلے سارے عیسائی چلے ہاتھوں میں چادر لے کر. ادھر سے جب قافلہ آیا، عیسائی عورتوں نے، عیسائی مردوں نے چادریں پھینکنا شروع کی. تو ایک بار جناب ام کلثوم نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، پروردگار اس شہر کو قیامت تک آباد رکھنا. حلب آج تک آباد ہے. بی بی دعا دے رہی تھی مگر شم نیزہ لیے ہوئے ان چادروں کو بھی پھاڑتا جا رہا تھا. اور زینب پکار رہی تھی، پروردگار زینب کا پردہ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین. باق کے محمد اور آل محمد. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. ہمارے بھائی صاحب ان کے بیٹے کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. باق کے محمد اور آل محمد. امام زمانہ کا ظہور فرما، تاجیل فرما. وقت